ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم الشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی لکھی کی کہانی، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اوغوز ترکوں کے خانہ بدوش کائی قبیلے کو ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ ٹائٹس ترگت کو قید کر کے اپنے قلعے میں لے آتا ہے اور وہاں اس پر ظلم کرتا ہے۔ چھوٹا شہزادہ بھی ان کے قابو میں آ جاتا ہے۔ ارطغرل حلب پہنچ کر حلیمہ سلطان کو طبیب کے پاس لے کر جاتا ہے۔ امیر حمزہ ٹائٹس کو کہتا ہے کہ حلب جا کر وہاں کے معاملات دیکھے اور ہمیں خبر دے۔ دوسری طرف ارطغرل کو ترگت کے اغوا ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ بامسی اور دوحان ترگت کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں۔ ایک طرف جہاں کائی قبیلے کی ایک چھوٹی بچی بیمار پڑ جاتی ہے اور جانوروں میں پہلی وبا کا اثر اس بچی پر ہو جاتا ہے۔ یہ وہی بچی ہوتی ہے جس نے بیمار جانوروں میں سے ایک چھوٹے سے میمنے کو ناسمجھی میں اپنے پاس چھپا لیا ہوتا ہے۔ قبیلے والے بچی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور طبیبہ کو بلاتے ہیں۔ طبیبہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ بچی وبا کی لپیٹ میں آ گئی ہے اور کہتی ہے دور ہو جاؤ سب اس بچی سے۔ وہیں دوسری طرف حلب میں ابن العربی کے دربار میں ارطغرل اور ابن العربی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ شہاب الدین دربار میں داخل ہوتے ہیں اور سلام کر کے ابن العربی کے ہاتھ کا بوسہ لے کر ارطغرل کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ابن العربی فرماتے ہیں، اللہ ہم سب پر اپنا کرم رکھے۔ پیر گیلانی کا کہنا ہے کہ پرندے اپنے جھنڈ میں ہی اچھے لگتے ہیں، عقاب عقاب کے ساتھ اور کوے کوے کے ساتھ۔ میرا کام تھا 2 عقابوں کا تعارف کروانا، اب آپ دونوں آپس میں گفتگو کر لیجئے۔ یہ بول کر ابن العربی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ شہاب الدین ارطغرل سے پوچھتے ہیں کہ آخر کافر تم سے کیا چاہتے ہیں ارطغرل؟ اور میں نے سنا ہے کہ کائی قبیلے میں وبا پھیل گئی ہے۔ تو ارطغرل حیرانی اور پریشانی کے عالم میں چونک کر بولتا ہے، کیا کہا؟ وبا؟ اس پر شہاب الدین کہتے ہیں کہ مجھے بھی حیرت ہوئی تھی، لیکن ہمارے سالار ناصر نے خود یہ خبر سنی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ میرے قبیلے سے نکلنے تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ہاں، البتہ قبیلے والوں نے ایک صلیبی عورت کو پکڑا تھا جو کھانے میں کچھ ملا رہی تھی۔ شہاب الدین یہ سن کر تھوڑے غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخر یہ صلیبی ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ پھر ارطغرل صاحب شہاب الدین سے سوال کرتا ہے کہ آپ کو ناصر پر کتنا یقین ہے؟ تو شہاب الدین جواب دیتے ہیں، مجھے اب اپنے محل کے کسی بھی انسان پر یقین نہیں ہے۔ یہ بات سن کر ارطغرل اپنے اوپر ہوئے حملے والے دن کا واقعہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس دن حلب میں مجھ پر حملہ ہوا تھا تو میں نے اس آدمی کو پکڑ لیا تھا جس نے مجھ پر حملہ کیا تھا، لیکن تب ہی ناصر نے آ کر اسے مار ڈالا۔ تو شہاب الدین ارطغرل کی یہ بات سن کر اسے بتاتے ہیں کہ وہ آدمی مرا نہیں تھا، میں نے اس کے بعد اس سے پوچھ گچھ کی ہی، مگر کل اس نے میرے سامنے زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ ارطغرل کہتا ہے تو اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ شہاب الدین کہتے ہیں کہ ارادہ ہے کہ ناصر کے بارے میں العزیز کو آگاہ کرنا ہے، کیونکہ یہ معاملہ سنگین صورت اختیار کر چکا ہے۔ ناصر کے کہنے پر آسمہ العزیز کے پاس جاتی ہے اور اسے شہاب الدین کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے اور العزیز سے کہتی ہے، شہاب الدین مجھ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور میں کہیں اس بھروسے کے بوجھ تلے دب کر نہ مر جاؤں۔ آسمہ العزیز کے سامنے جھوٹے آنسو بہاتی ہے اور قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ شہاب الدین نے اس قیدی آرکوز کو زہر دے کر مار ڈالا، اور کیونکہ قیدی کو کھانا میں دینے جاتی تھی تو اب الزام مجھ پر ہی آئے گا۔ العزیز آسمہ کو چپ کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، فکر مت کرو۔ سلیمان شاہ کا قافلہ رات کے وقت قیام کرنے کے لیے ایک جگہ ٹھہرتا ہے۔ دمیر بھائی اپنی بیٹی آئکس کو لوری گا کر سلا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی بورا کا بیٹا اپنے باپ کی موت کے بدلے کی آگ اپنے دل میں لیے
काफले पर नजरें गिराए चुप कर बैठा होता है। अचानक सुलेमान शाह को हल्की हल्की होश आने लगती है और वो हाइमा खानम का नाम लेते हैं, लेकिन फिर बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। गोगचे जल्दी से हाइमा खानम को नींद से जगाती है और बताती है कि अभी सुलेमान शाह ने आपका नाम लिया था। हाइमा खानम खुश हो जाती हैं कि काफी वक्त के बाद सुलेमान शाह को थोड़ी होश आई और उन्होंने हाइमा खानम को पुकारा। गोगचे भी इस बात पर बहुत खुश होती है। हाइमा खानम गोगचे का शुक्रिया अदा करती हैं और उसे कहती हैं कि तुमने सुलेमान शाह की बहुत खिदमत की है। अपनी बहन को इस हालत में छोड़कर तुम हमारे साथ आ गई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। गोगचे कहती है कि इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, मैं आपकी बेटी की तरह हूं और अब तो बहू भी बनने वाली हूं। तो हाइमा खानम गोगचे की इस बात पर उसे कहती हैं कि जोड़ियां तो आसमानों पर बनती हैं मेरी बच्ची, तुम ये दुआ करो जो अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिखा है वो तुम्हें मिल जाए। जाओ अब जाकर आराम करो, थक गई होगी तुम भी। जिंदान में मारकूस तुर्गुत के दोनों हाथ दीवार के साथ बांधकर और उसे अजियत पहुंचाता है ताकि वो अपनी मौत की भीख मांगे और सलेबियों के सामने झुक जाए। लेकिन उस्ताद आजम का भाई तुर्गुत समझाता है उसे कि अल्लाह से मदद तलब करो और उसी से दुआ गो रहो, हार मत मानना और अपने अल्लाह पर यकीन टूटने मत देना। उस्ताद आजम एक किताब से हिसाब लगाते हैं और मारकूस से कहते हैं कि ये तुर्क 40 दिन से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अपने भाई को तो मैं ना तोड़ सका, लेकिन इस तुर्क को जरूर शिकस्त दूंगा। तभी वहां कार्डिनल थॉमस आ जाता है तो उस्ताद आजम उसे कहता है कि आपकी आमद की तो खबर भी नहीं होती, मलकुल मौत की तरह कभी भी नमूदार हो जाते हैं आप। कार्डिनल थॉमस हंसकर पूछता है कि मेहमान कैसे हैं हमारे, तो उस्ताद आजम जवाब देता है कि ठीक हैं और आराम कर रहे हैं। कार्डिनल थॉमस तंजिया लहजे में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है उनको तोड़कर तुम वो संदूक और मुकद्दस अमानतें हासिल कर लोगे? उस्ताद आजम जवाब देता है, हाँ, मैं इब्नुल अरबी के उस संदूक को हासिल करने में ज़रूर कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि इस बार ये काम टिटुस जैसा बेअकल नहीं बल्कि वो शख्स करेगा जो खुद को तुर्क कहता है और मैं उसकी पहचान बदल कर रख दूंगा। कार्डिनल थॉमस पूछते हैं, पर तुम ये सब करोगे कैसे? तो उस्ताद आजम जवाब देते हैं कि मैं ये सब एक कदीम ईसाई नुस्खे के जरिए करूंगा। काई कबीले के लोगों में भी जानवरों वाली वबा फैल गई और कबीले के कुछ मर्द, औरतें और बच्चे भी इस वबा की पकड़ में आ गए। आका कोजा गुंदोगदू को बताते हैं कि अब इन लोगों का इलाज मुमकिन नहीं है और जिंदगी के कुछ ही दिन रह गए हैं इन लोगों के पास। गुंदोगदू कहता है कि हमें कल हिजरत करनी है यहाँ से और कुछ लोग हिजरत करने के लिए रजामंद नहीं हैं। अगर हमने हिजरत में और देर की तो इस वबा की लपेट में बाकी सब भी आ जाएंगे और तबाही मच जाएगी। अब क्या काई कबीले के लोग हालात के डर से हिजरत के लिए तैयार हो जाएंगे? और उस्ताद आजम कौन सा ईसाई नुस्खा आजमाएगा और किस तुर्क पर, तुर्गुत पर या शहजादे यीद पर?